اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 اپریل 2025 ہے اور جرمنی سے ہم NTA جرمنی اسٹوڈیوز سے راہ خدا کی براہ راست نشریات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ہمارا آج کا پروگرام بھی جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور راہ خدا کے اس پروگرام کو براہ راست پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے، جماعت احمدیہ کی تعلیمات کے حوالے سے، جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو سکرین پر آپ کو وقتاً فوقتاً نمبرز نظر آتے رہیں گے، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں براہ راست بات کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ آج جو علماء ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ان میں مکرم و محترم محمد احمد راشد صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم طلعت حفیظ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ہم جو یہ سیریز جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں راہ خدا کی، اس میں ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ پر جو مختلف قسم کے اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان اعتراضات پر بات کر رہے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور جو 3 پروگرام ہم نے گزشتہ کیے ان پروگراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جب ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور وہ ایک مدلل جواب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد قرآن کریم ہوتی ہے، اس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، ان اعتراضات پر جو ہم جوابات دیتے ہیں ان کی بنیاد دوسرے انبیاء جو مختلف مذاہب کے ہیں ان کی سیرت کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یا تو وہ ایک عادی بات کو بیان کرتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا اعتراض ہوتا ہے جو روحانیت سے دور لوگ ہیں اس کو سمجھ نہیں پاتے، چونکہ وہ عام اور سادہ زبان کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اور روحانی امور سے ان کو اتنی شناسائی نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ان امور کو ایک اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ پروگراموں میں مختلف اعتراضات پر جو اٹھائے جاتے ہیں بات کی، آج بھی ہم اسی طرح انشاءاللہ مختلف اعتراضات پر اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ایک بنیادی چیز اگر ہم دیکھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آپ نے اس جماعت کو قائم کیا، اس جماعت کی بنیاد رکھی، اور اگر ہم اس بنیاد کی وجہ جانیں تو بنیادی طور پر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس جماعت کی بنیاد بنی ہے۔ اس جماعت کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے جو خوشخبریاں اور پیشگوئیاں پا کر اپنی امت کو بتائی ہیں ان کی، وہ اس جماعت کی بنیاد ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قبل اس کے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر بھیجا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کتاب بھی موجود تھی قرآن کریم کی صورت میں، مسلمانوں کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی موجود تھا، مسلمانوں کے پاس خدا تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بھی جو عقائد ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن ان پر عمل نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ کے حوالے سے ان کو وہ حقیقت ان پر ظاہر نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ کا وجود کس طرح سے ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باتیں ہیں، جو سنت ہے، جو احادیث ہیں، وہ ایک انتہائی ایک بنیادی چیز کے طور پر اس کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ اس کے سطحی طور پر اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، تو گویا اسلام تو موجود تھا لیکن اسلام پر عمل کرنے والے لوگ اس طرح سے موجود نہیں تھے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، اور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں ہی آپ کے سامنے جو چیز حضور نے اپنے اس سلسلے کی بنیاد قائم فرمائی ہے، جو بیان فرمائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم، قرآن شریف کی تعلیمات کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں۔
یعنی کہ اگر مسلمانوں سے بات کی جائے تو وہ قرآن کریم کی ثمرات کو اس طرح سے نہیں حاصل کر سکتے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کو اسی لیے قائم کیا ہے تا وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوتے ہیں جو 1300 برس پہلے ظاہر ہوتے تھے۔ تو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تعلیم کو لے کر اس دنیا میں آئے تھے، اسی تعلیم کو ثابت کرنا، اسی تعلیم کے آثار کو دوبارہ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا، یہ ایک بنیادی کاموں میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام تھا۔ تو ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کریم کی طرف بلاتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جو اپنی سلسلے کی بنیاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، خدا تعالیٰ کی ذات کو، قرآن کریم کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ ان پر اعتراض ہو گیا ہے تو نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے ان کی جو حمایت ہے اور مدد ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ ہم دیگر انبیاء کی زندگی کے پہلوؤں سے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس پر کوئی اعتراض نہ کیا جاتا ہو، بلکہ جو بھی اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس نبی کی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس نبی کی صداقت کو بالآخر اس سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں بھی نظر آتی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، آج کے اس پروگرام میں بھی ہم دوبارہ انہی جو مختلف قسم کے اعتراضات اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے ان پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں مکرم و محترم محمد احمد راشد صاحب کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا جو پہلا سوال ہے اس پر بات کرنے کی طرف جانا چاہوں گا۔ راشد صاحب، ہم نے مختلف پروگراموں میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے ظاہر ہونا ہے، امام مہدی کی صورت میں، مسیح موعود کی صورت میں۔ شخصیت پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہر مسلمان فرقہ یہ مانتا ہے کہ کسی نہ کسی نے ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک جو اعتراض میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں وہ ایک ایسی بات ہے جس کو وہ صرف ایک شخص کے ساتھ کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس شخص کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کے مختلف کتب سے انہوں نے 5-6 چیزیں نکال کر اس پہ کہتے ہیں کہ قادیانی حضرات قرآنی آیات اور احادیث سے یہ 5 باتیں ثابت کریں تو پھر مانا جائے گا کہ واقعی یہ اعتراض نہیں بنتا یا واقعی وہ مسیح موعود ہیں۔ تو کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے یہ ہیں کہ مسیح موعود، حضرت مسیح موعود صاحب نے لکھا ہے کہ جب مسیح موعود ظاہر ہوگا تو ایک بات یہ کہ اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، پھر یہ کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اس کے قتل کے فتوے دیے جائیں گے، اس کی سخت توہین کی جائے گی، اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں حضرت مسیح موعود صاحب نے مختلف جگہ پہ بیان کی ہیں، یہ نہ قرآن کریم میں سے ثابت ہیں اور نہ ہی احادیث میں ان کا بیان ہے۔ تو اس پر اگر آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ شاید پچھلے بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ایک تو زبان ہوتی ہے نا جو ہم سارے بولتے ہیں، پھر زبان کے اندر زبان ہوتی ہے۔ مطلب ہماری کہہ لیں کہ ہماری زبان اردو ہے، اردو میں ایک تو وہ ہے جو ہم سارے بولتے ہیں، پھر اردو کے اندر ایک فلسفے کی زبان ہے، ایک اقتصادیات کی زبان ہے، ایک فزکس کی زبان ہے، ایک کیمسٹری کی زبان ہے، اور اس زبان کا ماہر ہی وہ متعلقہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر ایک روحانیت کی زبان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو امت مسلمہ ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو کیونکہ ان کے بارے میں نہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ان کی صداقت ثابت ہوتی ہے، ان کے بارے میں پیش گوئیوں کو کیسا سمجھنا چاہیے، کبھی کسی نے غور کیا نہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو مسیح علیہ وسلم نے لکھی ہیں وہ ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 158 میں فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، امی ہیں، ان کو جو وہ پیروی کرنے والے ہیں، وہ دیکھتے وہ پاتے ہیں، یجدونہ وہ ان کا ذکر پاتے ہیں کہاں؟ مکتوباً لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں اور انجیل میں۔ آج تک یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا گیا مسلمانوں کا، وہ کہتے ہیں کدھر لکھا جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
یہ جو پیش گوئیوں کے کوڈ ہوتے ہیں، وہ جو روحانی زبان ہے، جب تک آپ کو روحانی زبان کی سمجھ نہیں، جب تک آپ کو ان کے کوڈز کی سمجھ نہیں، آپ قطعاً نہیں سمجھ سکتے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی علماء اس کی مخالفت کریں گے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا، آپ نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اگر صرف زبان کے آنے سے اگر آپ ایمان لا سکتے یا ان باتوں کو سمجھ سکتے، تو پھر جو ابو الحکم جسے کہا جاتا تھا، جس کا نام بعد میں ابو جہل پڑا، وہ ابو جہل نہ بنتا، اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کے مقابل میں زبان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھے، وہ سیدنا بلال کے مرتبے پہ نہ فائز ہوتے نا۔ تو اب دیکھیں اور بھی ہیں، مثلا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نوجوان تھے، وہ جو ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک نبی کے آنے کی خبر ہے، جب وہ نبی آئے وہ رد کر، ان سب نے اس مخالفت کی، انہوں نے رد کر دیا، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے کہ ان کے وہ روحانی آنکھ کھلی تھی۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لکھا ہوا ہے، دیکھیں موجودہ تورات اور انجیل میں اللہ کہتا ہے لکھا ہوا ہے۔ اب علماء اسلام نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، اب کسی بھی جگہ اس آیت کی تفسیر میں چلے جائیں نا، وہ باتیں لکھتے ہیں، وہ سارے کوڈ ہیں، اس طرح نہیں واضح ہوتا کہ جی فلاں نام کا بندہ آئے گا، اس کے ابو کا نام یہ ہوگا، اس کی اماں کا نام یہ ہوگا، یہ نہیں ہے۔ میں مثلا صرف ایک مثال پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کسی کو اگر شوق ہے، تجسس ہے، جستجو ہے، تو وہ جا کے دیکھ لے۔ دیکھیں ایک کتاب ہے، یہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے چھپی ہوئی ہے، یہ اصل میں مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی جو ہیں، وہ یہ ہندوستان میں تھے، وہاں سے یہ مکے میں ہجرت کر گئے، انہوں نے، ان کا کسی پادری سے ایک مباحثہ ہوا، وہ اظہار الحق کے نام سے وہ بعد میں چھپا، اور یہ کتاب میں نے کیوں لیا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ مباحثہ ہوا تو اس وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ تھا، کم از کم سنی مسلمانوں کا، اس کا نام تھا سلطان عبدالعزیز، یہ 1800 اور کچھ کی بات ہے، 1880-90 وغیرہ کی مسلمانوں کی بات ہے، اس نے اس کتاب کا ترکی زبان میں ترجمہ کروایا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ جو آیت ہے کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، اس پہ انہوں نے وہ آیات وہاں سے لی ہیں کہ کہاں ذکر موجود ہے۔ دیکھیں اب انہوں نے کہتے ہیں 9ویں بشارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے 9ویں بشارت، کہتے ہیں کتاب الیسایہ سے انہوں نے لی ہے، باب 54 آیت 1۔ اب لکھا ہوا ہے یہاں دیکھیں، کہتے ہیں اے بانج، اب بانج تو عورت ہوتی ہے نا، اے بانج جو بے اولاد تھی، نغمہ سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد، بے کس چھوڑی ہوئی کیا مطلب ہے، جس کو طلاق ہو گئی، بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہے۔ میں ساری نہیں پڑھوں گا پیش گوئی، جس کو شوق ہو پڑھ لے، وہاں حوالہ سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اب اس کی کہتے ہیں تشریح کرتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ مہاجر مکی، اور کتاب کی اہمیت میں نے بتا دی ہے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی تو اس کو بائبل سے قرآن تک کے نام سے دوبارہ اس پہ کام کر کے شائع نہ کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ، اور اس کے آگے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ میں نے لوہار کو پیدا کیا۔ اب لوہار ہمیں پتہ ہے، لوہار ہم کسے کہتے ہیں، جو کوئلوں کی آگ دھونکتا اور اپنے کام کے لیے ہتھیار نکالتا ہے، اور غارت گر کو میں نے ہی پیدا کیا کہ لوٹ مار کرے۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بانج سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ دیکھیں بانج تو عورت ہوتی ہے، مکہ مکرمہ کہاں سے بانج ہو گیا جی، اور جب تک نہیں سمجھیں گے نا۔ بالکل، کہتے ہیں اس لیے کہ اس مقام پر اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہ تو کوئی پیغمبر آیا، نہ وحی نازل ہوئی، باخلاف یروشلم کے کہ وہاں بکثرت پیغمبر آتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذکر عورت کا، مراد اس سے شہر ہے یعنی مکہ، تشبیہ کسی اور چیز سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کہ وہ جو اور بے کا چھوڑی ہوئی کی اولاد سے مراد حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ چھوڑی ہوئی تو مراد ہے طلاق یافتہ، حضرت ہاجرہ کو کب طلاق ہوئی تھی جی، وہ کہتے ہیں حضرت ہاجرہ کی اولاد مراد ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ
وہ اس متعلقہ عورت کی طرح تھیں جس کو گھر سے مطلب ہے وہ متعلقہ عورت کی طرح تھیں وہ، ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا کہ دیکھو گانا کہاں ہے، کوئی نغمہ سرائی کرنا کہاں ہے، لکھا ہے کہ گویا خدا نے سرزمین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے تسبیح اور تحلیل اور شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی کہاں نغمہ سرائی، کہاں مطلب ہے یہ تکبیر اور تحلیل اور مطلب تک بنتا ہے آپس میں جوڑنی نظر چھوڑ نہیں ہے. لیکن بات ان کی ٹھیک ہے کہ یہ وہ کوڈ ہیں، انسان سمجھ جائے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. یہ جو لکھا ہے کہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں رسول اللہ کا ذکر ہے لیکن اس طرح ان کوڈز کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہتے ہیں آگے تشریح کرتے ہیں، آیا تھا نا میں نے لوہار کو پیدا کیا. ہمارے آپ علاقے میں کسی کو لوہار کہتے ہو نا، وہ کہتا ہے میں نے کمی سمجھیا، میری بےزتی کر دی تم نے. اور ادھر لکھا جی میں نے لوہار کو پیدا کیا جو کوئلوں کی آگ کو دھونکتا ہے. کہتے ہیں آپ ہی اس آیت کے مصداق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے لوہار کو پیدا کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بائبل میں لوہار کے نام سے. اب لوہار تھے. کہتے ہیں پھر اور آپ ہی بائبل کی زبان میں وہ غارت گر ہیں جن کو مشرکین کے ہلاک کرنے کے لیے خدا نے پیدا کیا. تو یہ لمبی انہوں نے بحث کی ہے، جس کو شوق ہو وہ جائیں اس قسم کی کتابوں کو پڑھے کہ یہ کوڈ کیسے ہوتے ہیں. یعنی کہ بنیادی طور پر جو آپ اس بارے میں جس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کلام کرنے کی زبان اور ہے، وہ روحانی امور ہیں، ان کو اور طریقے سے پھر دیکھا اور پرکھا جائے گا. بالکل جس کو ان امور سے مس نہیں ہے وہ کیا سمجھے گا کہاں کیا لکھا ہوا. اب دیکھیں اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں بیان کروں جی کہاں لکھا ہوا ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ کہاں لکھا ہے کہ مسیح موعود کی تکذیب ہوگی. ٹھیک ہے مسیح وسلم کی کتاب ہے تحفہ گول الویہ. حوالہ میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر میں وہ پڑھوں گا. اصل میں تو یہ مسیح وسلم کی زبان میں انسان پڑھے نا. اب مسیح موعود وسلم نے وہاں فرمایا ہے تحفہ گول الویہ میں کہ دیکھو سورہ جو فاتحہ ہے اس میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو اس کی اس امت کے علماء اسی طرح تکفیر کریں گے جس طرح علماء یہود نے اس امت موسوی میں آنے والے مسیح کی تکفیر کی، اس کی تکذیب کی. یہ ساری باتیں ہیں. اب بات یہ ہے حضور فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ اللہ میاں ہمیں مغضوب میں سے نہ بنانا. صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول یہ مغضوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہود. یہ تو مطلب سب مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہود. اب مسئلہ تو یہ ہے جی کہ یہود جو تھے ان میں تو انبیاء بھی آئے ہیں، ان میں بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہے، ان میں بڑے بڑے ربانی لوگ پیدا. یہ کون ہے غیر المغضوب؟ یہ مغضوب کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کریم نے ہم نے یہ بتایا کہ مغضوب وہ لوگ ہیں، وہ یہود ہیں جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ 14ویں صدی میں تمہاری طرف مسیح موعود آئے گا، موسوی امت کا مسیح. انہوں نے جب اپنے مسیح کی تکذیب کی، اس کی تکفیر کی، اور یہ 5 باتیں جو مسیح وسلم نے لکھی ہیں نا، یہ جو باتیں لکھی ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے کی. تو خدا نے فرمایا تم مغضوب ہو گئے. آج کے بعد تمہارے اوپر خدا کا غضب بھی ٹوٹے گا اور مخلوق کا غضب بھی ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ دعا سکھائی تھی اور سکھائی ہے کہ اے مسلمانوں دیکھو، کیونکہ یہ امت موسوی کے کہتے ہیں کہ وہ مثیل ہے، اس جیسی ہے. جو حالات ادھر آئے تھے ادھر بھی آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ یہ امت اس امت سے اتنے مشابہ ہو جائے گی کہ اگر جس طرح 2 جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں نا، تو اس میں یہ کہ ادھر 14ویں صدی میں مسیح موعود آیا، موسوی مسیح. اس کو اس امت نے، اس کے علماء نے رد کیا. اس پر یہ کیا کہتے ہیں، اس پر تکفیر کے فتوے لگائے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، اس کے قتل کے فتوے لگائے. اس کو یہ نا کیا کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے سولی پہ چڑھانا چاہا، ان کی بڑی سخت توہین ہوئی. ٹھیک ہے. ان کو کہا کہ یہ ہمارے دین کو برباد کرنے آیا. یہ تو چھپی باتیں تو نہیں ہیں. تو اس ایک مغضوب کے لفظ میں اللہ نے بتایا دیکھو وہ اس امت کے مسیح کے ساتھ یہ معاملہ کر کے مغضوب ہو گئے. تم دعائیں کرو کہ تم مغضوب نہ بن جانا کہیں. ورنہ یہ اس آیت کا کیا مطلب، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہود کوئی تبلیغ کر کے تو غیر یہود کو
یہودی نہیں بناتے کہ کوئی کہے کہ نہیں جی اصل میں تو یہ ذکر ہے کہ تبلیغ وہ کہیں تم یہودیوں میں نے بن جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح بتایا کہ تم یہودی کیسے بنو گے. تو لہٰذا ایک اسی آیت کے اندر یہ جو اور بھی آیات ہیں میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں تو ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے نا, بالکل تھوڑی تھوڑی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ جی مسیح موعود آئے گا جس طرح امت موسوی میں آیا تھا, 14ویں صدی میں آئے گا جس طرح امت موسوی میں آیا تھا. وہ مسیح موعود اسی طرح رد کیا جائے گا, وہی معاملہ اسے کیا جو امت موسوی کے اور یہودیوں نے علماء نے اس مسیح اپنی امت کے مسیح موعود سے کیا. اور اے مسلمانوں تم دعا کرو کہ ہم ان بدبختوں میں سے نہ بنیں. یہ پیش گوئی موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور باقی ایک اور بات میں بتا دوں, یہ جو علماء نے لکھا ہے, حضرت ابن عربی نے لکھا ہے, امام ربانی نے لکھا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ جی مسیح موعود جب آئے گا, جب مہدی آئے گا تو اس کو تکفیر کی جائے گی, اس کی مخالفت ہوگی, اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ ہمارے دین کو برباد کرنے آیا. لکھا ان کی کتابوں میں موجود ہے, ٹھیک ہے. یا تو کہیں جی کہ یہ انہوں نے یہ قرآن اور حدیث سے اخذ نہیں کیا اس بات کو, ان پر وحی نازل ہوئی تھی, یہ تو کہتے ہیں وحی ہوتی نہیں ہے. بالکل. یا کہیں کہ ان پر وحی نازل ہوئی تھی لہٰذا قرآن وغیرہ میں یہ ذکر نہیں ہے اور انہوں نے اس وحی کی بنا پہ یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے. یا کہیں یہاں وحی بند ہے اور انہوں نے قرآن اور حدیث سے, جیسے غیر المغضوب والی بات ہے, انہوں نے یہ بات اخذ کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ لکھا کہ آنے والے مسیح موعود اور مہدی کی مخالفت ہوگی, اس کی تکفیر ہوگی, وہ دین کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے, کہا جائے گا. ٹھیک ہے, میرا خیال اتنا جواب کافی ہے. جزاکم اللہ. یعنی کہ اگر ہم کوئی بھی شخص ہو اس کو نبوت کے معیار پر ہی پرکھیں گے, یعنی کہ ان کا نبی ہونے کا دعویٰ ہونا ہے. اگر ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نہ بھی بات کریں, کوئی بھی شخص ہے جب وہ آ رہا ہے تو نبوت کے معیار پر ہی پرکھا جائے گا نا. تو ہر نبی کی مخالفت ہوتی رہی ہے, ہر نبی کے خلاف. بالکل لکھا ہوا ہے. تو یہ تو پھر اس لحاظ سے ٹھیک ہے. جزاکم اللہ, آپ نے اس پر ایک بنیادی بحث بھی کی ہے اور اسی طرح اس کا حوالے بعض جو حوالہ جات سے ان چیزوں کو ثابت بھی کیا ہے, علماء کا حوالہ بعض آپ نے دیا ہے. جزاکم اللہ. طلعت صاحب, احادیث کے حوالے سے بھی حضرت مسیح الاسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث کو اس معیار پر نہیں دیکھتے تھے نعوذ باللہ, یا اس کی حد تک نعوذ باللہ کرتے تھے. ایک میں اقتباس رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, اس کو پیش نظر رکھ کر ایک معترض نے یہ اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے, میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی. ہاں, تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں, اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو یہ فکرہ کہ دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حد تک کرتے ہیں اور اس کو مانتے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہر مصنف یا مقرر کا جو کلام ہوتا ہے وہ بالعموم دو طرح کا کلام ہوتا ہے. کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں, بنیادی قواعد ہوتے ہیں, اور ان اصولی باتوں کو غلط معنی پہنانا ممکن نہیں ہوتا, لیکن مصنف مجبور ہوتا ہے کہ اصولی باتوں کی تشریح کرنی پڑتی ہے تاکہ عوام الناس اس بات کو سمجھ سکیں اور ان کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو. اور جو اضافی باتیں ہوتی ہیں, جو فروعی بحثیں ہوتی ہیں, ان کے متعلق یہ اندیشہ بہرحال ہوتا ہے کہ ان کو غلط معنی پہنائے جا سکتے ہیں اور ان کی سیاق و سباق سے ہٹا کے قطع برید کر کے ان پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے قرآن کریم, وہ بھی اسی طرح دو قسم کی آیات پہ مبنی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آغاز میں فرماتا ہے, هو الذی انزل علیک الکتاب, کہ وہی ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری. منہ آیات محکمات, اور اس کتاب کی بعض آیات محکم ہیں, اور محکم سے مراد کیا ہے, ہن ام الکتاب, یعنی وہ کتاب کی جڑ ہیں. ایسی بنیادی آیات ہیں جن کی طرف کوئی غلط تفسیر منسوب ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, ہاں لیکن اسی کتاب میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جو باہم متشابہ ہیں, یعنی جن کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ ان آیات کی غلط تفسیر ممکن ہے. اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں, جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ ان آیات میں سے جو مشتبہ آیات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور پیچھے کیوں پڑتے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے, ان کی غرض کیا ہے, اس کے بارے میں فرمایا ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ, یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مشابہ آیات ہیں ان کو غلط رنگ دے کے تو لوگوں کے لیے فتنہ پیدا کیا جائے, اور جو حقیقی معنی ہے کلام کا اس سے اس کو پھیر دیا جائے. اب جتنے بھی مفسر ہیں
وہ قرآن کریم کی جب تفسیر لکھتے ہیں تو اس میں اصول بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک اصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو متشابہ آیات ہیں جب بھی ان کی تفسیر ہوگی تو ہمیشہ ان کو محکم آیات کے تابع دیکھا جائے گا، یعنی قرآن کی کوئی ایسی تفسیر نہیں ہو سکتی متشابہ آیات کی جو کسی محکم آیت کے خلاف ہو۔ اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسی جو تفسیر کا اصول ہے اسے ہم دوسرے جو مصنفین ہیں ان کی تحریروں پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں، یعنی جب کسی فری بات میں کسی تفصیل میں کوئی شبہ نظر آئے تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس مصنف کی باقی تحریرات کو دیکھا جائے یا اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے۔ اور یہ پروگرام میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات پہ جو اعتراض ہوتے ہیں تو اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو بالعموم وہیں سے اس کا جواب مل جاتا ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں یا معترضین ہیں وہ قطع برید کر کے کاٹ چھانٹ کے صرف درمیان میں سے ایک حصہ لے لیتے ہیں اور سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس مضمون کی جو دیگر تحریرات حضور کی ہیں خواہ وہ دیگر کتب میں ہو ان کو دیکھا جائے تو وہاں سے بھی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس قاعدے کی یہ مثال ہے کہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے یہ صفحہ نمبر 140 ہے روحانی حسین کی جلد نمبر 19 کا، اور اسی کتاب اعجاز مسیح میں صرف 2 صفحے قبل صفحہ نمبر 138 پہ حضور نے خود فرمایا ہے، میں وہ حضور کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، اس سے یہ شبہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام حدیثوں کو ردی کی طرح پھینک دو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ قبول کرو جو قرآن کے منافی اور معارض نہ ہوں تا ہلاک نہ ہو جاؤ۔ تو جس حدیث پہ جس حوالے پہ اعتراض کیا گیا وہ یہ گویا تاثر دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور فرماتے ہیں کہ ساری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینکتے ہیں، بلکہ یہاں واضح صاف ہے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ حدیثیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بعد میں منسوب کر دی گئی ہیں جن کا حضور کی ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہیں، صرف ان کو فرمایا کہ ہم ردی کی طرح پھینکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اسی سیاق و سباق سے اس کا جواب نکل آیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اصولی بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں 1902 میں مباحثہ ہوا ایک مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے درمیان اور مولوی عبداللہ چکڑالوی صاحب کے درمیان۔ جو محمد حسین بٹالوی صاحب ہیں یہ اہل حدیث کے عالم تھے، اور جو عبداللہ چکڑالوی صاحب ہیں یہ اہل قرآن کے عالم تھے، اور موضوع بحث یہ تھا کہ حدیث کا مقام کیا ہے۔ اس میں جو مولوی محمد حسین بٹالوی ہیں وہ حدیث کا مقام بہت بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے تھے اور اس کو قرآن پہ قاضی قرار دیتے تھے، یعنی اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو حدیث کی بات مانی جائے گی، قرآن کی وہ تفسیر ہوگی جو حدیث کے مطابق ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا انہوں نے افراد کی راہ اختیار کی ہے، یعنی حدیث کو وہ مقام دے رہے ہیں جو اس کا بنتا نہیں ہے، اس کو قرآن سے بھی بڑھا کے پیش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو عبداللہ چکڑالوی صاحب ہیں جو اہل قرآن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ تم حدیث کے بارے میں تفرید سے کام لے رہے ہو، یعنی حدیث کے جو مقام ہے اس کو بلا وجہ گھٹا رہے ہو۔ تو ان دونوں کے جو مباحثہ ہے اس پہ حضور نے ایک ریویو لکھا ہے، یعنی بحثیت حکم اور عدل کے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی جماعت کو اصولی تعلیم دی ہے۔ اب یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اس موقع پہ جب حضور کچھ بیان فرما رہے ہیں تو وہ اپنی جماعت کے لیے ایک اصولی ہدایت ہے، اور یہ ریویو بر مباحثہ بٹالوی و چکڑالوی جو روحانی حسین کی جلد نمبر 19 میں ہے اس کے صفحہ نمبر 212 پہ حضور کے یہ الفاظ ہیں، جس میں حضور یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ فقہ احمدیہ کل کو مدون ہوگی تو اس میں کیا اصول مد نظر رکھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو، یعنی معارض سے مراد ہے کہ قرآن کریم کی کسی مضمون کے خلاف نہ ہو، تو خواہ کیسے ہی ادنا درجے کی حدیث ہو اس پہ عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پہ اس کو ترجیح دیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ حضور ایک اصولی بات جماعت کا جو بنیادی موقف ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں بھی حضور نے جماعت کو یہ نصیحت کی ہے کہ محدثین نے جو اصول وضع کیے ہیں حدیث کو پرکھنے کے وہ اچھی بات، انہوں نے محنت کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی حدیث بھی ہے جس کو وہ غریب قرار دیتے ہیں، ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے مضمون سے مطابقت رکھتی ہے تو تم اس پہ عمل کرو، اور انسان کی عقل نے جو فقہ مدون کیا اس پہ اس کو ترجیح دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور قرآن کے کسی واضح حکم کے منافی نہیں۔ اور پھر جس طرح ابھی شروع میں ذکر کر رہے تھے آپ کے شخصیت کے مقام کی بات ہے، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو وہی مہدی مانتے ہیں جس نے آنا تھا، اور اس مہدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل قرار دیا، اور حکم اور عدل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس مہدی نے آنا تھا تو مسلمانوں میں مختلف فرقوں کا وجود لازمی تھا، اور ہر فرقہ اپنے اپنے دعوے کی تائید میں کچھ حدیثیں پیش کرے گا، ظاہری بات ہے۔ تو حکم کا آنا یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر فرقے کی کچھ حدیثوں کو خدا تعالیٰ سے وہی پا کے بتائے گا کہ تم یہ جو حدیثیں اپنے موقف میں بیان کر رہے ہو یہ غلط ہیں، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوال نہیں، اور کچھ حدیثوں کو وہ خدا تعالیٰ سے وہی کے ذریعے اطلاع پا کے یہ بتائے گا کہ جن کو تم ضعیف قرار دے رہے ہو، غریب قرار دے رہے ہو، یہ تم نے ایک انسانی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش ظن کی حد تک پہنچ سکتی ہے، حق الیقین تک انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو وہی ہے وہ حق الیقین تک پہنچاتی ہے۔ تو ان کے متعلق حضور نے متعدد جگہوں پہ فرمایا کہ جن حدیثوں کو علماء ضعیف قرار دیتے ہیں یا غریب قرار دیتے ہیں، میں خدا سے وہی پا کے ان کو درست قرار دیتا ہوں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ تو نبی اللہ کا مقام ہے نا،
لیکن جو لوگ حدیث کے علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امت میں اس طرح پہلے بھی بزرگان گزر چکے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت کشف میں احادیث کی تصحیح کروائی، اور انہوں کی کتابیں موجود ہیں جن میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ محدثین کے قواعد کے مطابق ضعیف ہے یا غریب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی معاملات موجود ہیں۔ اور یہ جو طرز جس کی طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا کہ سیاق و سباق سے ہٹا کے صرف اعتراض کی غرض سے تحریرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کیے جائیں، فتنہ پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مولویوں کا یہ طرز عمل جو ہے یہ صرف جماعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس پہ پھر جب کسی پہ یہ گزرتی ہے تو پھر ان کو ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں مولوی قاری محمد طیب صاحب کی ایک تحریر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب کے پوتے ہیں، اور مسلک علماء دیوبند کے ایک بڑے جید عالم ہیں، اور ان کو حکیم الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے۔ ان کی کتاب ہے مسلک علماء دیوبند، یعنی جس میں انہوں نے اپنے فرقے کا مسلک بیان کیا ہے۔ اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ اسی لیے علماء دیوبند کا مسلک اس بے انصاف روش کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی برگزیدہ شخصیت کے کسی مبہم یا موہوم قول کو زور لگا لگا کر کسی باطل معنی پر محمول کرنے کی صحیح کی جائے۔ یعنی ایک بزرگ شخصیت ہے اور اس کا کلام ہے، اس کلام کو اس میں شبہ کی گنجائش موجود ہے، تو آپ جان بوجھ کے اس کو وہ معنی پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا جواز نہیں بنتا، حالانکہ وہ تحریر خود بتا رہی ہے کہ اس کا ایک حقیقی مفہوم بھی ہے، جبکہ اس کا اصلی اور صحیح محمل موجود بھی ہو، اور اس پر کلام محمول بھی ہو سکتا ہو، اور اس کی زندگی اس عمل کی مقتضی بھی ہو۔ یعنی جو مصنف ہے خود اس کی فعلی روش بتا رہی ہو کہ جو شبہ اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی کا جو سارا زمانہ گزرا ہے وہ اس کے خلاف چل رہا ہے، یہ شبہ اس کی طرف منسوب ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا فعل اس کے خلاف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں ساتھ ہی اس کے کلام کا اول و آخر اس محمل کو چاہتا بھی ہو، یعنی سیاق و سباق والی بات جو پہلے عرض ہو رہی تھی کہ اگر اسی کے کلام کا آپ سیاق و سباق دیکھیں تو وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ شبہ جو اس کلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے نہ مصنف کی دیگر تحریریں آپ کو اجازت دیتی ہیں، نہ مصنف کی جو فعلی روش ہے وہ اجازت دیتی ہے، اور نہ سیاق و سباق اجازت دیتا ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ پھر بھی پورا زور لگا کر اور پوری سعی و ہمت کر کے اسے غلط معنی ہی پہنائے جائیں، اور اس کی پارسانہ زندگی کو کسی نہ کسی طرح مخدوش و مجروح ٹھہرایا جائے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگ جن کی وہ تحریر ہے اس بزرگ کے مقام کو گھٹایا جائے۔ اور اس پہ آخری تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ نہ دین ہے نہ دیانت، نہ عدل ہے نہ انصاف، نہ عقل ہے نہ نقل، بلکہ اناد ہے جو مسل کی چیز ہے، جو مسل کی چیز نہیں صرف جذباتی بات ہے۔ یعنی انہوں نے محاکمہ یہ کیا آخر میں کہ جو شخص بھی یہ طریق اختیار کرے گا اس کا مقصد صرف اس بزرگ کے مقام کو گھٹانا ہے، اور صرف ایک دشمنی ہے وہ جو نکال رہا ہے، اور حضرت مسیح موعود کی تحریرات کے ساتھ بھی یہاں پہ یہی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی کہ آپ نے اس پہلو کا جواب تو اس میں آ گیا ہے کہ حدیث کی توہین وہ بہرحال ایک الزام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام پر لگایا جا رہا ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بنتا ہے کہ جو اصول حدیث یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اس پر وہ بھی یہ بھی اعتراض اٹھتا ہے کہ یہ ایک خود ساختہ اصول ہے جو انہوں نے خود حضرت مسیح علیہ السلام نے بنا لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بھی بات کریں، اس سے پہلے میں راشد صاحب سے ہمارے ایک گزشتہ پروگرام میں ہمیں یہ سوال موصول ہوا تھا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب جو امام مہدی ہیں ان کی مہدویت کو قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت کریں یا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت کریں۔ بات یہ ہے جی کہ مسلمان 1,24,000 پیغمبر کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ جی فلاں نبی کو میں فلاں اصول کی روح سے جو قرآن نے پیش کیا ہے سچا ثابت کرتا ہوں، ہمیں کہتے ہیں نا قرآن کی روح سے ثابت کریں۔ مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے ذہن میں انہوں نے خود تراشیدہ جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں اصول، ان کو وہ مد نظر رکھ کے کسی صداقت پر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ قرآن کی روح سے ہم اپنے دماغ میں جو ہمارے خود تراشیدہ جو اصول ہیں ہم ان کو ٹھیک کر لیں، بلکہ ان کے دماغ میں جو انہوں نے وہ باتیں بٹھائی ہوتی ہیں اس کی روح سے وہ قرآن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی قرآن کریم نے گزشتہ انبیاء کے کیا کیا صداقت کے اصول بیان فرمائے، میں آج کے دن کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آج ہے 26 اپریل، اور 26 اپریل 1984 کو پاکستان میں ایک ظالمانہ آرڈیننس جاری ہوا۔
اس آرڈیننس کا مقصد یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے نظام خلافت کو تباہ کر دیا جائے، جماعت احمدیہ کے مالی نظام کو تباہ کر دیا جائے، جماعت کو تتر بتر کر دیا جائے. یہ اس کا بنیادی ایک مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کوششیں جو ہیں یہ ہر نبی کے زمانے میں ہوتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتی تھیں. روز وہ چڑھ دوڑتے تھے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اسلام کو تباہ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. یہ دیکھتے نہیں یہ جو کافر جو ہر روز مسلمانوں پہ چڑھائی کرتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے مالی نظام کو، ان کے سسٹم کو، ان کے اتحاد کو تباہ کرنے، یہ جو ہر روز یہ جنہوں نے کوششیں کی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے نہیں کہ ان کی زمین جو ہے وہ کناروں سے تنگ ہوتی جا رہی ہے. کیا اس کے باوجود وہ غالب آئیں گے؟ اب اس آیت کو دیکھ لیں، مولویوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ جی کافر یہ کرتے تھے، اور اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب آنا ہی آنا ہے، کیونکہ تمہاری زمین جو ہے وہ کناروں سے کم ہو رہی ہے، یعنی تمہاری تعداد کم ہو رہی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا کہ غالب میں اور میرے رسولوں نے آنا ہے، تم جو مرضی کر لو. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 26 اپریل کو انہوں نے جو ایک ظالمانہ جو آرڈیننس جاری کیا، ضیاء الحق جیسے وہ جو میں نے وہ بدنام زمانہ جو ڈکٹیٹر ہے اس نے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا جماعت احمدیہ جو ہے وہ اس کا خلافت کے نظام پہ کوئی زیادہ ہی؟ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا یہ جو پروگرام ہی ہو رہا ہے، یہ جو ایم ٹی اے کا نظام قائم ہوا ہے، اس نے خلافت کے نظام کو اور مضبوط کر دیا. ٹھیک ہے، احمدیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی تعداد مسلمانوں کے کئی گروپوں سے بہت زیادہ ہے. یعنی جماعت احمدیہ وہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے. اللہ میں فرماتا ہے تم تو دیکھتے نہیں کہ تمہاری زمین جو ہے کناروں سے وہ کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود تم سوچتے ہو کہ غالب آنے والے تم ہو. نہیں، یہ مدعی غالب آئے گا. تو مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ دیکھو یہ زمین جو ہے کم سے کم ان کی ہوتی چلی جائے. لہذا ہوا کیا ہے کہ جی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم جماعت احمدیہ کے نظام کو، مالی نظام کو تباہ کر دیں گے، جماعت احمدیہ کے خلافت کو نظام کے تباہ کر دیں گے، وہ آج وہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ان کا مقابلہ نہیں. بعض مولوی اب آج کہتے ہیں جو علماء دین وہ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی وہ آرڈیننس، اس کے نتیجے میں وہ جو ایک ملک میں تقریباً محدود سے ساری دنیا میں پھیل گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں ٹائم کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور آیات بھی ہیں لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراء کیا، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کنتم فی ریب ممن نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے ہیں جو کلام، ایک صورت، سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. کس جگہ اللہ نے فرمایا 10 صورتوں کے برابر لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیلنجز دیے اور فرمایا کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ دیکھو تم یہ کر نہیں سکو گے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر تم سارے مل جاؤ اور اس کلام کی مثل نہ لا سکو تو پھر سمجھو کہ یہ بشر سے اوپر، ما فوق البشر کوئی کام ہے، انسان نہیں یہ کر سکتے. ٹھیک. اب اسی بات کو اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی پھر ابن ماجہ میں حدیث ہے، جب مسیح موعود آئے گا، جب مہدی موعود آئے گا تو یصلح اللہ فی لیلۃ. علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے مہدی کو، مسیح کو ایک رات میں علم سے بھر دے گا، ایک رات میں، اور روح میں ظاہری و باطنی سے پر کر دیا جائے گا. اب مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں عربی زبان 40,000 مادہ اس کا سکھایا، اس کے مصادر اور ان کا استعمال. یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہر انسان کہہ سکتا ہے جی مجھے تو اللہ نے مجھے یہ سکھا دیا، لیکن مسیح موعود کو اللہ نے فرمایا تم جاؤ چیلنج دو ان کو کہ خواہ عرب ہو خواہ غیر عرب، وہ تمہارے جیسی عربی نہیں لکھ سکتا.
چلو یہ بھی بندہ بات کہہ سکتا ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی 30 کے قریب کتابیں لکھی عربی زبان میں, اور ہر کے ساتھ چیلنج دیا اور کہا تم اس کا جواب نہیں دے سکتے, اور آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. ہاں, مسیح موعود نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ جو اللہ نے دیا ہے, یہ جو بھی یہ عربی پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کیا کہتے ہیں جو عربی زبان پہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت دی ہے, یا اس کے استعمال پہ جو غلبہ دیا ہے مجھے, وہ قرآن کریم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اے پادریو, تم کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ وہ جاہلیت زمانے کی باتیں, آج کوئی بندہ اس قسم کا دعویٰ کرے گا تو ہم فوراً مطلب لکھا لیں گے, ہم لے آئیں گے. تو حضور نے بس ہوگا 10 صفحوں کی کوئی کتاب لکھی, کوئی رسالہ سا لکھا, کبھی بڑی موٹی کتاب لکھی, اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو سارے مل جاؤ ٹھیک, اور جواب لاؤ. نہ پادری جواب لا سکے, نہ کوئی مولوی جواب لا سکے, ہاں اعتراض کرتے رہے. تو مسیح موعود میں صداقت تو بے شمار قرآنی آیات سے ثابت ہے, ہمارا لٹریچر اس سے بھرا پڑا ہے. میں نے صرف 2 باتیں ایک آج کے دن کے حوالے سے کی ہیں کہ تم لوگوں نے پوری کوشش کی, جماعت احمدیہ کے مخالفین نے, مولویوں نے, فوج نے, مطلب یہ جو فوجی ہیڈ جو ہوتا ہے, سب نے مل کے کوششیں کی کہ جی ہم جماعت احمدیہ کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں گے, جماعت کے نظام کو تباہ کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تمہاری جو زمین ہے اس کے کنارے دن بدن میں وہ اس کو چھوٹے کیے جا رہے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے مسیح موعود جو ہیں ان کے کناروں کو وسعت دی جا رہی ہے. غلبہ تم ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسری یہ جو بات کہ ایک علمی بات ہو گئی ہے, اور بھی بے شمار باتیں ہیں, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, اس لیے میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو امید ہے کہ کسی نے پڑھنا ہو تو بے شمار کتابیں ہیں, ہمارے بے شمار پروگرام ہیں اس پہ مختلف زبانوں میں. بالکل ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, اس پہ آپ نے بات کی ہے. تو ہمارے پاس ناظرین کے سوالات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. ہمارے پاس عریف الزمان صاحب کا سوال آیا ہے, ماہنور چیمہ صاحبہ کا ہے, خالدہ رائنا صاحبہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں, فوزیہ جلید صاحبہ ہیں, اطہر عدنان صاحب ہیں, اسی طرح فراز صاحب ہیں, عطیہ رؤف صاحبہ ہیں. تو ناظرین آپ کے سوالات ہمارے پاس ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ان میں سے بعض سوالات ایسے ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, کیونکہ وہ فقہی نوعیت کے سوالات ہیں. ہم یہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر بات کرتے ہیں. تو وہ آپ کسی دوسرے پروگرام میں MTA پر جو نشر ہوتے رہتے ہیں ان میں کر سکیں گے, اور جو سوالات آج کے اس پروگرام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. طلعت صاحب, ابھی گزشتہ سوال جس پر آپ نے جواب دیا تھا حدیث کی توہین کے حوالے سے, اس پر ایک مختصر سی بات اگر آپ اصول حدیث کے بارے میں بھی کر دیں, کہ یہ اعتراض بھی اس پر کیا جاتا ہے کہ اصول حدیث جو ہے یہ خود ساختہ ہے, تو اس پر بھی اگر مختصر سا آپ تبصرہ فرما دیں. جی, بات یہ ہے جس طرح راشد صاحب نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء جب بھی کلام کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی وحی سے نور پا کے کلام کرتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جو قاعدہ پیش فرمایا ہے کہ وہ حدیث درست سمجھی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کے معارض اور مخالف نہ ہو, تو یہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سے استنباط کیا ہے. چنانچہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ, یعنی اللہ کو چھوڑ کے اور اس کی آیات کو چھوڑ کے پھر تم کس چیز پر وہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے. اور یہاں جو حدیث کا لفظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بات خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کیوں نہ منسوب ہو, اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ایمان لایا جا سکے. اور یہی جو طریقہ حدیث کو پرکھنے کا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بھی سکھایا ہے. چنانچہ علامہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ, اس میں روایت کے جو اصول ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک روایت لائے ہیں جو ہماری اس متعلقہ مضمون کے عین مطابق ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہیں فرمایا کہ سیأتیکم عنی احادیث مختلفہ, کہ تمہیں میری طرف منسوب کر کے بعض اختلافی حدیثیں بھی پہنچیں گی. تو ان میں جو فیصلے کا طریقہ ہے وہ یہ بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فما جاءکم موافقا لکتاب اللہ ولسنتی فہو منی. تو فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ ہر وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, اگر وہ کتاب اللہ یعنی قرآن سے مطابقت رکھتی ہے, اگر وہ سنت رسول سے مطابقت رکھتی ہے تو پھر وہ حضور کا قول ہے. وما جاءکم مخالفا لکتاب اللہ ولسنتی فلیس منی. اور ہر وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن سے مخالفت رکھتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم سے استنباط نہیں کیا,
یہاں صرف حضور کا یہ ارشاد ہی نہیں ہے بلکہ ہم صحابہ کی سیرت کو اگر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی مسلمہ اصول پہ عمل پیرا تھے. میں اس میں مختصراً 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں. تو پہلی جو مثال ہے وہ صحیح بخاری سے ہے. اس میں کتاب الجنائز میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک روایت میں حضور کے الفاظ ہے کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے لواحقین، اس کے ورثاء اس پہ روتے دھوتے ہیں تو اس کا گناہ اس فوت شدہ شخص کو بھی ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی گئی تو آپ نے اس کے ظاہری معنی کو قبول نہیں کیا، اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 ہے 165 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یعنی ایک انسان کے گناہوں کا دوسرے انسان کو سزا نہیں مل سکتی. تو اس کے ظاہری معنی کو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ تطبیق بھی کر دی کہ یہ جو قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صرف ان کفار کے متعلق ہے جو اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جاتے تھے کہ جب وہ فوت ہوں تو ان کا جنازہ خوب دھوم دھام سے نکلے. اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ پیشہ ور نوحہ خانوں کو بلایا جاتا تھا اور مرثیے کہے جاتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح یہ جو حدیث ہے اور جو قرآن کریم کا قاعدہ ہے اس میں تطبیق کر دی، مطابقت کر دی، اختلاف کو رفع کر دیا. تو ایک دوسری چھوٹی سی مثال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کے موقع پہ جب قریش والے اپنی میتوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو مسلمانوں کو ان کی میتوں کو بدر کے میدان میں دفنانا پڑا. یہ کتاب المغازی کی روایت ہے صحیح بخاری سے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس جو مقتولین بدر کی اجتماعی قبر تھی اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ کیا تمہیں پتہ چل گیا کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع یہ بھی فرمایا کہ انہم الآن لا یسمعون ما اقول، یعنی یہ جو مردے جو اس بدر کے میدان میں دفن ہیں یہ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں، یعنی بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام براہ راست سن رہے ہیں. لیکن جب یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئی تو انہوں نے اس کے ظاہری معنی کو قبول نہیں کیا. اور وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہتے ہیں کہ سورہ نمل کی آیت ہے آیت نمبر 80، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یعنی اے رسول تیرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تو مردوں سے براہ راست ہم کلام ہو سکے. ٹھیک ہے. اور پھر تطبیق کر دی کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے بلکہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس دنیا میں جو میں ان کو تبلیغ کرتا تھا وہی اصل تبلیغ تھی. اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ کی یہ جو تطبیق ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا فقط قامت قیامتہ، کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی جزا سزا کا عمل اسی وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو مراد حضور کی اس وقت یہ تھی کہ یہ جو مشرکین جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے جب مر گئے ہیں تو ان کو حقیقی طور پہ پتہ چلا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ تھے. تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضور نے سورہ الجاثیہ سے استنباط کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا. تو اس لیے ان میں تعارض ممکن نہیں ہے دونوں چیزوں میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عارف الزماں صاحب ہیں بنگلہ دیش سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزماں صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرا سوال اعتراض کے بارے میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ اعتراض ہے، انہوں نے قادیان کو مکہ کے برابر قرار دیا اور قادیان کی مسجد اقصی کو بھی یہ قرار دیا. یہ میرا اس کا حل بتا دیجئے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. طلعت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس پر بات کریں، لیکن اس سے قبل میں راشد صاحب کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں اور درخواست کروں گا کہ اس کو اگر آپ مختصر کر دیں کہ حضرت مسیح السلام پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کبھی لکھا کہ مسیح کی قبر یروشلم میں ہے، کبھی کہا کہ مسیح کی قبر گلیل میں ہے، کبھی بلاد شام میں عیسیٰ کی ہے قبر، اور بالآخر فرمایا کہ نہیں وہ کشمیر میں وہ قبر ہے. تو یہ 4 مختلف باتیں ہیں، تو ان میں سے اب کون سی بات کو مانا جائے؟ بات یہ کہ وہ لا علمی کی وجہ سے یہ سوال ہے. یہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ شام، گلیل، یروشلم، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں کہوں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، پھر میں کہوں جی میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، ٹھیک، اور پھر میں کہوں جی میں ربوہ یا چنیوٹ کا رہنے والا ہوں. تو کوئی کہ یہ تو بڑی مخالف، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. پاکستان ملک کا نام ہے، پنجاب صوبے کا نام ہے، ربوہ یا چنیوٹ شہر کا نام ہے. ٹھیک. تو یہ جو مسیح سے یہ بات فرمائی ہے وہ یہ کہ شام ملک ہے، گلیل جو ہے اس علاقہ یا صوبے وغیرہ یا ضلع کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یروشلم جو ہے وہ شہر کا نام ہے.
ٹھیک. تو یہ تو آپ اگر دے دیں آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ دیں نا کہ یہ علاقے کدھر تھے اس زمانے میں اور ایک دوسرے کا فاصلہ وہ قریب قریب مطلب وہ بتاتے ہیں اس سے اتنا کلومیٹر یہ اتنے کلومیٹر دور ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا بات اس یہ سے کہ تو لگتا ہے کہ صرف چونکہ اعتراض کرنا تھا اس لیے اعتراض ہاں کرنا. مطلب انہوں نے اپنی مطلب بس اعتراض کرنا تھا نا. جہاں تک یہ تعلق نہ دیکھیں ایک بات مسیح وسلم نے فرمائی ہے عیسائیوں کے عقیدے کی روح سے کہ جو بلاد شام یا گلیل یا یروشلم والی قبر ہے. ٹھیک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اب اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اب جو نصارہ ہیں ان کا پیغمبر تو ایک ہی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی کوئی قبر تو ہے نا. وہ قبر کون سی ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ صلیب سے اتارا گیا وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، ان کو وہاں قبر میں رکھا گیا، وہاں سے پھر وہ دوبارہ ہوش میں آئے اور وہ کشمیر کی طرف سفر کر گئے. عیسائی آج بھی وہاں جاتے ہیں. حضرت مسیح نے بار بار یہ بات لکھی ہے کہ بھی وہ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں وغیرہ. میں اتنی بات کر دیتا ہوں. تو لیکن جہاں تک اصل قبر کو کشمیر والے کا تعلق ہے تو مسیح نے فرمایا کہ پہلی کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں، وہ جو گلیل اور یروشلم شام کا قبر ہے مسیح نے بڑا واضح فرمایا اذا لہم میں فرماتے ہیں یاد رہے کہ یہ تعویلات اس حالت میں ہیں کہ ہم ان عبارتوں کو صحیح اور غیر محرف قبول کر لیں. ٹھیک. اس صورت میں ہیں. اس قبول کرنے میں بڑی دقتیں ہیں. مسئلہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ ٹھیک ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، لیکن ان کے قبول کرنے میں دقتیں بڑی ہیں. تو اس کو یوں پیش کرنا کہ جیسے مسیح وسلم کا عقیدہ یہ تھا، یہ غلط ہے. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے وہ کشمیر والی قبر کا تو حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مخالفوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس راکم کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سری نگر میں محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلا شک و شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. ٹھیک. اچھا اب بات رہی جی کہ دو یہ ہو گیا نا، ایک وہ کہہ دیا کہ یہ کہہ دیا کہ فرض کریں مسیح السلام نے ایسی بات کہی بھی ہو کہ پہلی بھی عقیدہ تھا بعد والا بھی عقیدہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں یہ تو وحی کے زیر اثر ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اصول ہے، مانا ہوا اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بات پہلے کہی پھر بعد میں ایک بات کی شرعی مسائل میں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی بعد والا عمل یا بعد والی بات وہ ویلڈ ہے، پہلے والی منسوخ ہو جائے گی. ٹھیک. دیکھیں شرعی مسائل میں ٹھیک ہے یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا. اچھا تحقیق کے میدان میں آ جائیں کہ یہ جو مسیح نے یہ بات کی یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں، تحقیق کا مسئلہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے. تحقیق کے میدان میں آ جائیں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ جو ہیں کھجور کو وہ پیبند وغیرہ لگاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے فصل بڑی ہوتی ہے. اب نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے وہ اگلے سال پیبند لگایا ہی نہیں، وہ فصل بہت تھوڑی ہو گئی. ٹھیک. اس پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فصل کیوں تھوڑی ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی فرمایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم یہ دنیوی معاملے تمہیں زیادہ پتہ ہے، میں شریعت کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے. تو اس میں بھی دیکھیں آپ کوئی کہہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ تضاد ہوگی، تحقیق کا میدان ہے. آپ کہیں گے تصحیح ہو گئی، ٹھیک ہے پہلے ایک بات تھی وہ تصحیح ہو گئی. تو یہ جو مسیح وسلم کا زیادہ زیادہ کہیں تو کہیں جی ہاں پہلے آپ کا یہ خیال تھا بعد میں وہ تصحیح ہو گئی کہ نہیں ایسے نہیں، ایک علمی بات تھی نا. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ مسیح وسلم نے جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ یا یہ لوگ کہتے ہیں جی عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے، وہ بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی قبر شبر اس طرح نہیں ہے. تو یہودیوں تورات میں لکھا ہوا استثناء میں کہ جی موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور وہ مواب کی زمین میں دفن ہوئے، لیکن یہ کہ اب تک ان کی قبر کو کوئی نہیں جانتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کی قبر بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہے، اگر میں وہاں ہوتا تو سرخ پہاڑی کے نیچے اور راستے کی جانب تم کو وہ قبر دکھاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے مسیل کی قبر کا ذکر کر دیا، مسیح وسلم ہم نے اپنی مسیل کی قبر دکھا دی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ نے اس پر رہنمائی کی. طلعت صاحب، عریف الزماں صاحب کا سوال تھا کہ قادیان کو مکہ کے برابر قرار دیا ہے
اور اس کے ساتھ ہی ایک اور عبارت بھی ہے حضرت مسیح السلام کی، وہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ملا دیتا ہوں کہ چونکہ وہ بھی اعتراض کے رنگ میں پیش کی جاتی ہے اور تقریباً سیم اعتراض ہی ہیں، اور وہ عبارت یہ ہے کہ لوگ معمولی اور نفلی طور پر حج کرنے کو بھی جاتے ہیں، مگر اس جگہ یعنی قادیان نفلی حج سے ثواب زیادہ ہے۔ تو بات ادھر ہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر بھی یہی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی نعوذ باللہ یا گویا اس کی فوقیت زیادہ ہے قادیان کی، تو اس پر اگر آپ گفتگو کریں۔ جی، بات یہ ہے کہ جو جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی کہ تحریرات کو ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کے اعتراض کا رنگ دینا بڑا آسان، تو یہاں یہ جو تحریر پیش ہو رہی ہے یہ دراصل نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے، اور یہ خط اس موقع کا ہے جب حضور نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کے اس کی دعوے کے بارے میں اب شبہات پیدا ہو رہے ہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے؟ تو ان کو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جو امام وقت کی شناخت ہے وہ وقت کا سب سے اہم فریضہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو لیے اگر ممکن ہو اپنے وقت کا حرص کر کے بھی آنا پڑے تو قادیان آئیں، میرے پاس رہیں، استخارہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ لوگ حج کے لیے بھی تو جاتے ہیں، تو اصل میں حضور یہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو مامور من اللہ کی پہچان ہے وہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، تو باقی سارے جو احکامات ہیں وہ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جو عمل صالح وہ یہی ہے نا کہ موقع اور محال کے مطابق کس نیکی کو آپ نے بجا لانا۔ جیسے مثلا اگر یہ تو حضرت مسیح تو ہمارے عقیدے کے مطابق امام مہدی ہے نا، ان کے اگر امام مہدی آتے ہیں اور وہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی کے مطابق بعد میں تحقیق کروں گا، پہلے میں حج کر رہا ہوں، اور رستے میں اگر فوت ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس نے کہ کیا نیکی کا کام تھا، حج کرنا ضروری تھا یا وقت کے امام کی شناخت کرنا ضروری تھا؟ تو سیاق و سباق کو اگر دیکھیں تو وہ صرف یہ بتا رہے ہیں، یہاں سے یہ کسی طرح استنباط نہیں ہوتا کہ آپ نے نعوذ باللہ مقامات مقدسہ کی حد تک کی ہے۔ اور میں 2 مثالیں دیتا ہوں کہ یہ حضور نے پہلے نہیں ہے جنہوں نے یہ کلام کیا ہے۔ مثلا ایک خواجہ غلام فرید چاچڑا کے رہنے والے ایک بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کے جو معتقدین ہیں انہوں نے ان کے بارے میں سرائکی زبان میں بعض نظمیں لکھی ہیں، اس میں اگر اس کو ظاہر پہ عمل کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ شدید اعتراض پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاچڑا وانگ مدینہ ڈس سے کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ اب چاچڑا ان کی جائے پیدائش ہے جو صوفی غلام فرید صاحب ہیں، اور کوٹ مٹھن وہ شہر ہے جہاں پہ ان کا مزار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جو چاچڑا کی جو بستی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے جیسے مدینہ ہے، اور جو کوٹ مٹھن جہاں پہ ان کا مزار ہے وہ بیت اللہ لگ رہا ہے۔ ظاہر دے وچ مرشد ہادی، باطن دے وچ اللہ۔ ظاہر میں جب ہم جاتے ہیں ان جگہوں پہ تو گو اس مرشد کی وجہ سے جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ باطن میں اللہ کو تلاش میں وہاں جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے جو حضرت مسیح سے وہاں پہ لکھی ہے کہ آپ آئیں۔ اسی طرح پھر دوسرا ایک حوالہ یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ملفوظات ہیں، جو اس میں وہ اپنے ایک پیر صاحب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جن کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، کہ وہ مکہ میں قیام فرما تھے، اور قیام کے دوران جو مکہ کا اس وقت کا جو شہر کا شریف تھا اس کا ایک نمائندہ آیا اور ان کو تنگ کر رہا تھا، اور تنگ سے بہانے سے پوچھتا تھا کہ آپ کے کیا عقائد ہیں، کیا عقائد ہیں، اور دکھ کرنے میں مقصد یہ تھا کہ ان کو گویا یہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ کو میں مکہ سے نکال سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آ گئے اور جوش میں آ کے انہوں نے فرمایا کہ سوائے خدا کے اور نفس کے کسی سے نہیں ڈرتا، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے، مکہ اور مدینہ سے نکال دو گے؟ کہتے ہیں مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ آگے جو لفظ قابل غور ہیں، یہ میں یہاں سے لکھا ہوا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر جہاں رہے گا وہی مکہ اور مدینہ اور روزہ ہے۔ یعنی اپنے ساتھ ساتھ اگر اس کو ظاہر پہ ہم لکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حاجی امداد اللہ مکی صاحب جہاں جا رہے ہیں مدینہ، روزہ اور مکہ ساتھ ساتھ، یہ مراد نہیں ہے۔ خود ہی یہ جو شارح ہیں انہوں نے اس کی یہاں پہ شرح بھی کر دی، میں پڑھ دیتا ہوں، یہ جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 310 ہے۔ لکھتے ہیں کیونکہ حقیقت مکہ تجلی الہی ہے اور حقیقت مدینہ تجلی ابدیت ہے۔ یعنی مکہ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو خدا کی یاد آئے، اور مدینہ جا کے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں۔ تو یہی بات حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اس پہ اعتراض ہے تو پھر ان دونوں تحریرات پہ بدرجہ اولا اعتراض ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر اعتراض بہ اعتراض کی بات ہے، اور بنیادی طور پر ہم اگر تمام چیزوں کا جائزہ لیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف تحریرات میں سب سے زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، قرآن کریم سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہی حاصل کیا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم اپنے ناظرین کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری کتب ہماری ویب سائٹس پر موجود ہیں، آپ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا براہ راست مطالعہ کر سکتے ہیں، ان سے مستفیض ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خدا تعالیٰ کی محبت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، قرآن کریم کی محبت میں، اسلام کی تعلیمات کی محبت میں بھری ہوئی ہے۔
اور یہی آپ کی وہ خواہش تھی، جو دلی خواہش تھی، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری بھی آپ پر ڈالی گئی تھی کہ اس تمام تعلیم کو جو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجی، اس کو تمام دنیا تک پھیلائیں۔ آپ کا ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسلام اپنی پاک تعلیم اور اس کے زندہ نتائج کے ساتھ اس وقت معمورہ عالم میں ممتاز ہے۔ نرا دعویٰ ہی دعویٰ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کے ذریعے اس سچائی کو ثابت کر دیا ہے، اور کل مذاہب و ملل کو دعوت حق کر کے اس نے بتا دیا ہے کہ فی الحقیقت اسلام ہی ایک زندہ مذہب ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ تعلیم ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ اس سیریز کا آخری پروگرام تھا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ مختلف قسم کے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔